اللہ تبارک و تعالی نے ان بابرکت کلمات میں اہل ایمان سے خطاب فرمایا اور معاشرے کا ایک بہت بڑا درد اور معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے ان کلمات نور کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ چونکہ انسان کا خالق اور مالک ہے، ظاہری باطنی بیماریاں اور ان کا علاج، ان کی شفا، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک وہ مرض سے شفا نہ دے، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بیرونی ممالک تک علاج کروا کے واپس آتے ہیں اور بے بس ہو کے یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن اللہ کو منظور ہی نہیں تھا، اور جب وہ دینے پہ آئے شفا تو پھر محلے کے کسی حکیم سے پھکی لے کے کھائیں تو وہ شفا دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد اٹھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک پیٹ میں درد ہے۔ رب نے کہا موسیٰ فلاں جنگل میں چلے جاؤ، اس رنگ کی بوٹی ہے اس کو اٹھا کے استعمال کرو۔ آپ گئے جنگل میں، بوٹی کو ڈھونڈا، لا کے استعمال کی تو اللہ نے شفا دے دی۔ کچھ وقت گزرا تو پھر وہی درد اٹھا۔ آپ نے سوچا کہ اب تو نسخہ میرے ہاتھ ہے، پہلے درد وہی تھا، شفا اسی بوٹی سے آئی، تو اب بھی وہی درد ہے تو شفا اسی بوٹی سے ہوگی۔ اب خود اٹھے اور چلے گئے جنگل سے، اس بوٹی کو اٹھایا، استعمال کیا تو درد بڑھ گیا۔ بڑا تعجب ہوا کہ پہلے یہی درد تھا، یہی بوٹی تھی، شفا ملی تھی، اب درد وہی ہے، بوٹی بھی وہی ہے لیکن درد بڑھ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک ماجرے کی سمجھ نہیں آ رہی، درد وہی، بوٹی وہی، پہلے شفا ملی تھی اب درد بڑھ گیا ہے۔ تو عاطف سے آواز آئی، موسیٰ شفا بوٹی میں نہیں تھی، شفا تو میرے حکم میں تھی۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ اس بوٹی کو اٹھاؤ اور آپ اس مرتبہ اپنی مرضی سے گئے ہو، تو فرمایا شفا بوٹی میں نہیں ہے، شفا میرے حکم میں ہے، جب وہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔ ایک ایسا مرض جس کے بارے میں ہر شخص ہی پریشان نظر آتا ہے، جہاں 2 لوگ بیٹھیں، 4 لوگ بیٹھیں، پھٹے پہ، چائے کی دکان پہ، پرے پنچایت میں، فوتگیوں پہ، ختموں پہ، جنازوں پہ، آپ سنتے ہوں گے کہ یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاشرہ خرابی کی طرف بڑھ گیا، اور اس معاشرے کو درست کرنے کے لیے ہم نے کئی طرح کے جلسے کروائے، تنظیمیں بنی، لٹریچر چھپے کہ کسی طریقے سے معاشرہ ٹھیک ہو جائے، حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن جوں جوں دعا کرتے ہیں مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، شیطان ننگا رقص کر رہا ہے، نیکی کی قدریں دن بدن زوال پذیر ہیں، اخلاقی طور پہ معاشرہ اس وقت کھوکھلے پن کا شکار ہے، اور نوجوانوں کے کردار، ان کی زندگی، یہ سب اس وقت معاشرے کے سامنے ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں نہیں فرق پڑ رہا؟ اتنی محنت کے باوجود، لٹریچر چھاپنے کے باوجود، جلسے کرنے کے باوجود، تنظیمیں بنانے کے باوجود فرق کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح معاشرہ کے اوپر سب سے اہم جو نقطہ ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عرش کا رب وہ میں بتا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنی فکر کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی نہیں کر پاتے، ہم دوسروں کے عیب گنتے بھی ہیں لیکن اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ تو جب اپنے اندر جھانکیں گے نہیں، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو دوسروں کو درست کرنا چاہیں گے تو معاشرہ درست
نہیں ہوگا۔ معاشرہ پتھروں کا نام نہیں ہے، اینٹوں کا نام نہیں ہے، عمارتوں کا نام نہیں ہے۔ معاشرے انسانوں سے بنتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اتنے لوگ یہاں ہم بیٹھے ہیں، اگر ہر بندہ اپنی اصلاح شروع کر دے تو کیا صبح اٹھنے تک یہ پورا محلہ درست نہیں ہو جائے گا؟ یہ پوری بستی ٹھیک نہیں ہو جائے گی جب ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے؟ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے، ہر بندہ دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، اپنی طرف توجہ نہیں دیتا۔ آپ یہاں بیٹھ کے کسی بزم میں بیٹھ کے کہیں کہ جناب آج کل تو جھوٹ عام ہو گیا ہے، تو آپ کے سامنے بیٹھنے والا 10 لوگوں کے نام آپ کو گنتی کروائے گا کہ ہاں ہاں فلاں بھی بولتا ہے، فلاں بھی بولتا ہے، فلاں بھی بولتا ہے۔ آپ یہ بات کریں کہ جناب آج کل تو ملاوٹ بہت زیادہ دکانداروں میں، ہر بندہ آپ کو بتائے گا فلاں دکاندار بھی ملاوٹ کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ یعنی ہمیں ہر گناہ کے بارے میں لوگوں کا علم ہے، خبر ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جرم کہیں میرے اندر تو نہیں پل رہا۔ جھوٹ دوسرے بولتے ہیں، کیا میں تو نہیں بول رہا؟ ناپ تول میں کمی دوسرے کرتے ہیں، کہیں میں تو نہیں کر رہا؟ میرے رسول نے جو معاشرہ تیار کر کے دیا تھا، آپ جانتے کہ حضور نے معاشرے کو کہاں سے اٹھایا؟ وہ عرب کی تاریخ پڑھیں کہ حضور سے قبل کون سا گناہ تھا جو اس معاشرے میں نہیں تھا؟ حسد، بغض، کینہ، تکبر، نخوت، جنگیں، لڑائیاں، سب کچھ اس معاشرے میں تھا، لیکن میرے نبی نے آ کے اس معاشرے کو پاک کیا اور اس بلندی تک پہنچایا کہ نبی خود اعلان کر کے کہتے ہیں لوگوں جن کو محمد نے تیار کیا یہ آسمان کے ستارے، ان کے پیچھے چلو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ استاد محنت کر کے شاگرد کو پڑھائے، تربیت کرے، شاگرد جب فارغ ہو کے نکلتا ہے تو استاد اعتماد سے کہتا ہے اس کو میں نے تیار کیا، جہاں مرضی جا کے آزما لینا۔ استاد شاگرد پہ فخر کرتا ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں لوگوں یہ جتنے صحابہ ہیں ان کو محمد کی نظر نے پاک کیا، جس کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ان سب کا راستہ جنت کا راستہ ہے، سب کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر اسلام کی راہ میں ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔